السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لیٹ آورز میں ہی ٹائم مل گیا کیونکہ کل شاید ٹائم نہ ملے تو میں نے بولا میں اپنی ویکلی اپڈیٹ آپ لوگوں کو سے شیئر کروں. بازار کی کلوزنگ آئی، ویکلی کلوزنگ آئی 45,578 پوائنٹس پہ. اس ویک میں مارکیٹ نے ہائی بنایا 46 145 اراؤنڈ 150 اراؤنڈ فگر میں. ٹھیک ہے، ٹارگیٹ جو تھا وہ 46,300 جو میں نے لاسٹ اپنی ویڈیوز میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور ٹیکسٹ پہ بھی اپنے واٹس ایپ گروپ پہ بتاتا ہوں. تو کل وہی ہائی بنا ہے. آج مارکیٹ نے تھوڑا سا ڈپ لیا ہے دوبارہ. دو قسم کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم کہ جس میں باؤنس اگر ایکسپیکٹ کیا ہم نے تو فی الحال تھوڑی سی چل گئی، اس لیول سے ہی باؤنس ملا بھی اور وہیں تک مل گیا. ابھی تک وہیں تک ملا ہے جہاں تک ایکسپیکٹ کیا گیا ہے. اب اس میں اس بعد ابھی بھی ہو سکتا ہے جگہ بنے اور اوپر کی شاید یہ چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکے. یہ فلکچویشن ہے. جب لیول کوئی قریب آئے نا، ریزسٹنس ہے، سپورٹ، تو اس کے آس پاس سے ہی کہیں مارکیٹ پلٹتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابھی جو ریسنٹ جو ڈپ تھی اس کا ٹیکنیکل لیول تھا 42,850، لیکن مارکیٹ 43,046 پوائنٹ سے پلٹی اور یہ 3,000 پوائنٹ کا مارکیٹ نے گین لیا. یہ 3,000 پوائنٹ کا گین 4-5 دن میں آ گیا، 5 ورکنگ ڈیز میں آلموسٹ آ گیا. یہ 3,000 پوائنٹ کا گین اگر 15 دن میں آتا تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ 4-5-6 دن میں آنا یہ اچھا سائن نہیں ہے. اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا بازار کو. اور اسپیشلی جس انداز سے مارکیٹ یہ 3,000 پوائنٹ آئی ہے تو اگر جو لوگ اسکرین ریڈ کرتے ہیں وہ اس بات سے متفق ہوں گے، بڑی کیلکولیٹڈ چلی ہے مارکیٹ. سب سے پہلے جب بازار 43 سے پلٹا ہے نا تو آئل سیکٹر نے اور بینکس نے ایک دم جمپ لی تھی. دونوں کے ہیوی ویٹیج ہیں انڈیکس کے اندر. آئی ٹی سیکٹر کے شیئرز ان کے ہیوی ویٹیج ہیں انڈیکس کے اندر، وہ نیگیٹو سائڈ پہ رہے جبکہ وہ پریویس ڈیز میں وہ اسٹیبل تھے. انڈیکس آف سیٹ ہوا، پھر ایک دم سیمنٹس چلے، اسٹیلز چلے، ہر وہ آئٹم چلا جس میں پچھلے دنوں میں کافی ٹھیک ٹھاک جو ہے ڈپ آ چکی. انڈیکس پھر وہاں سے چلا اور یہ 2-4-5 دن میں ہی جو 3,000 پوائنٹ بنے، میرے حساب سے یہ انداز غلط ہے. تو اس لیے زیادہ الرٹ ہوں. لیول بھی وہیں تک آیا جہاں تک چارٹس بتا رہے تھے. میں کسی فنڈامنٹل پہ نہیں جا رہا کیونکہ اب مارکیٹ میں فی الحال کوئی ایسا مارکیٹ کا فیز ایسا نہیں ہے ابھی کہ جس میں ایکسپیکٹ کروں کہ فوراً امیجیٹلی کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. فی الحال بازار خراب رہے گا، اسی طرح زگ زیگ ہوتا رہے گا. جو چیزیں شارٹ ٹرم میں بیچ کے نیچے کا ویٹ کرے گا اس کو نیچے ضرور مل جائیں گی چیزیں. اسٹاپ لاس 46,300 ہے. ٹریڈنگ کا کرائٹیریا ہے جب ہمارے ہاں جو انڈیویژول جو انویسٹر ہے وہ میجورٹی 98% وہ انویسٹر 98%، 2% جو ہے وہ پیور انویسٹر ہیں، لیکن 98% جو ہمارا انویسٹر بیس ہے وہ اسپیکولیٹر ہے. کیونکہ وہ کل کی مارکیٹ پوچھتا ہے، وہ پرسوں کی مارکیٹ پوچھتا ہے، وہ ایک ہفتے کی مارکیٹ پوچھتا ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر فلکچویشن کو پھر پورا کیش بھی کریں. جب شوق ہے اس چیز کا نا تو اس چیز پہ پورا عمل بھی تو کریں، کیونکہ عمل نہیں کریں گے تو وہ رزلٹ نہیں ملے گا، اور جب رزلٹ نہیں ملے گا تو پھر آپ کہیں گے اسٹاک مارکیٹ بری جگہ ہے. یا تو ٹھیک ہے، چیزیں اگر آپ کی لی ہوئی چیزیں آپ کو صحیح لگ رہی ہیں تو مت بیچیں، پھر انویسٹر بن جائیں، پھر بند کر دیں اسکرین. پھر انویسٹر کا کام اسکرین دیکھنا نہیں ہوتا. انویسٹر تو اپنے بروکر سے فون کر کے 2 دن میں 4 دن میں ایک دفعہ ریٹ پوچھ لیتا ہے کیا چیز کیا چل رہی ہے. لیکن ہر وقت اگر موبائل پہ اسکرین ہی دیکھنی ہے تو یعنی آپ اسپیکولیٹر ہیں. تو پھر اسپیکولیشن کے جو رولز ہیں اس کو فالو کریں، ادروائز اس کے بغیر تو وہ بسٹ کر دے گا اکاؤنٹ کو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی چیز کہنے کے بعد بھی، بتانے کے بعد بھی لیول جیسا کہا ویسا آیا، اب جب آ گیا تو اس کے بعد بھی اگر بیچنے کا دل نہیں کر رہا تو پھر جو آج دل کر رہا ہے وہ کاپی پہ لکھ لیں، تاکہ کچھ دنوں کے بعد اگر بازار خراب ہو تو پھر یہ نہ سوچیں کہ یار کاش اس وقت میں یوں کرتا تو آج یوں ہو جاتا. یہ جو خیالی پلاؤ ہے نا یہ مروا دیتے ہیں. ایکشن جو کرتا ہے مارکیٹ میں وہی جیتتا ہے. اب سنیں میری بات.
جب بازار 43 کے قریب گیا تھا، بلکہ 44 بریک ہو کے جب نیچے بند ہوا تھا 43,800 یا 900، تو اس وقت میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت سپورٹ قریب ہے تو یہ والا سٹاپ رکھ کے پیوٹ 42,800 کو رکھ کے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں کہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ٹریڈنگ کا؟ لوور رسک ہائر ریٹرن. اس وقت مارکیٹ سپورٹ لیول کے قریب تھی، تو بے شک بیئرش مارکیٹ ہے لانگ ٹرم کے اندر، لیکن شارٹ ٹرم میں ایسی بات ہے اتنی اوور سولڈ کنڈیشنز تھیں اور جتنی نیگیٹو خبریں آنی تھیں وہ اس وقت آ چکی تھیں. اب انتظار تھا IMF کا، تو سٹاپ لاس جس چیز کا چھوٹا تھا اس رخ پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت جو کنڈیشن ہے، میں کسی فنڈامنٹل پہ بات ہی نہیں کر رہا. کسی کو اگر ملک کے فنڈامنٹل اور انٹرنیشنل فنڈامنٹل اچھے لگتے ہیں تو میں اس کے حمایت میں ہوں، اور کسی کو برے لگتے ہیں تو میں اس کی بھی حمایت میں ہوں. میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پرائس ایکشن پہ. میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ چیز پولیٹیکل سائڈ پہ چلی جاتی ہے ڈسکشن زیادہ، پھر لوگ پرائیویٹ میں نا بڑی بڑاس نہیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں سیاسی مجھ سے نا. تو میرا کوئی کام نہیں ہے سیاست پہ بولنے کا. میں مارکیٹ کا آدمی ہوں، مارکیٹ اچھی ہے، مارکیٹ بری ہے، میں اس پہ بات کروں گا. اس وقت جو کرائٹیریا ہے وہ وہی ہے، لوور رسک ہائر ریٹرن. وہ کیا ہے کہ آپ بیچیں، اس وقت ایکشن کریں، 46,300 کے اوپر مارکیٹ کو سسٹین کرنے کا انتظار کر لیں. کوئی ایک آئٹم ہوگا، کوئی دو آئٹم ہوگا جو تھوڑا سا آپ کی رینج ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کے بیچے ہوئے ریٹ سے تھوڑا سا اوپر نکل جائیں گے. ادروائز اس کے بدلے 36 آئٹم اور ملیں گے آپ کو جو بہت اچھی پرائسز پہ مل رہے ہوں گے. آپ وہاں سے چیز کما سکتے ہیں. نہیں تو جو آج سوچ رہے ہیں کہ نہیں بازار دوبارہ 43 ملے، تو اس وقت نہیں افسوس کرنا ہے. یہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے. مارکیٹ کیونکہ نیگیٹو ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ لیول بریک نہ ہو، لیکن میرے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. لیول آیا ہے، میں ایکشن کروں گا. میں نے کیا ہے، میں نے جو شارٹ ٹرم کے لیے جو چیزیں تھیں وہ شارٹ ٹرم میں بیچی ہیں. اچھا، اب میں آگے والے فنڈامنٹلس پہ، میں یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہوں. میں آگے آنے والے فنڈامنٹلس پہ نظر رکھا ہوا ہوں نا. IMF سے کس طرح معاملات چل رہے ہیں، جو ہماری فائنانس منسٹری سے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے کیا لگ رہا ہے، انفلیشن کی پوزیشن کیا ہے، انٹرنیشنل کروڈ آئل کیا کر رہا ہے، کول پرائسز میں کیا ہو رہا ہے. کول پرائسز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کروڈ آئل ہے. اور کروڈ آئل جو کچھ کر رہا ہے، اور اس وقت جس وقت میں آپ لوگوں کو یہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت کروڈ آئل نے اس منتھ کا نیا ہائی مارا ہے. تو یہ ویکلی کلوز جو ہے وہ ایک ٹاپ پہ آ رہی ہے. بہت بلش سائن ہے کروڈ آئل کے لیے. جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کموڈیٹیز کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے نا، تو اس حساب سے تو یہ ایک بل رن میں اللہ نہ کرے کوئی اور سین ہی نہ کر دے یہ ہمارے ساتھ، کیونکہ اس کا ایک ایک ڈالر بڑھنا پاکستان کے لیے برڈن بن رہا ہے. ہم بہت جو ہے اس وقت جو ہے تھوڑی سی ویک پوزیشن میں کھڑے ہیں. تھوڑی سی نہیں، کافی ویک پوزیشن میں، کیونکہ IMF کے ساتھ معاملات ہمارے ابھی تک فائنل نہیں ہوئے، جو کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جب تک ہوئے نہیں تو بھائی کچھ بھی پاسبل ہے اس وقت، کیونکہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ فی الحال، تو یہی لگ رہا ہے. تو خیر، اس لیے بیچ کے بہتر ہے. ویکلی کلوزنگ ریزنیبل آئی ہے. ہو سکتا ہے منڈے ٹیوزڈے پھر سے مارکیٹ میں اپ سائڈ موو ملے، تو وہی 46,300 سب کچھ ہے. اس کے اوپر مارکیٹ اوپر کھڑی ہو جائے گی تو جو بیچا ہوا نیچے کا ہوگا نا، وہ اوپر واپس لینے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ 200-300 پوائنٹ کا ہی فرق پڑے گا. وہ 200-300 پوائنٹ میں اپرچونیٹی کہیں نہیں جاتی. اسٹاک مارکیٹ سمندر ہے اپرچونیٹیز کا، تو کوئی اس میں جلدی نہیں ہے. یہ میرا سٹانس ہے. باقی جس کو جو سمجھ میں آئے کر سکتے ہیں، ہر آدمی بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا بیچنے کی سائڈ پہ، ان فنڈامنٹلس کے پیچھے بائی سائڈ پہ بیٹھوں گا، ان سیکٹرز میں بائی میں بیٹھوں گا. مارکیٹ تھوڑا سا ڈپ ملے گی، وہ آئٹم ڈپ پہ ملیں گے، تو کچھ سیکٹرز کچھ آئٹمس ڈیفینیٹلی بائی آن ڈپ کریں گے. جو ہے یہاں جو مال بکے گا وہ کیش یوٹیلائز ہوگا دوبارہ نیچے. ٹھیک ہے، نیچے کے لیولس پہ. تھینک یو.